الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، حضرات صحابہ کے متعلق یہ مضمون مسلسل چل رہا ہے. درمیان میں تھوڑا سا رات کا ایک بہت بڑا عنوان ختم نبوت، وہ بھی ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اصل میں یہ ہمارے کان جو ہیں وہ کیف کی مثال ہیں. جو بات کانوں میں آتی ہے وہ دل کے اندر اترتی ہے. ہم بار بار اس کا ذکر کریں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اتر جائے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی یہ آخری رسول ہیں، اور اس کے متعلق بڑی واضح 100 آیات قرآن مجید کی ہیں جو ختم نبوت پر دلیل ہیں. 200 احادیث ہیں. لہذا یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے. جو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مرتد ہے. اور اس کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا، اور وہ بہت سارے بے شمار ہزاروں کے حساب سے مقتول ہوئے، مارے گئے اور فنا فی النار ہوئے. وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دل و جان سے اس عقیدہ کو قبول رکھنا چاہیے، اور جو اس کے قائل نہیں ہے ان سے ہمارا کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہونا چاہیے. فرمایا گیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اب وہ مسئلہ جو چل رہا ہے حضرات صحابہ کے متعلق، قرآن مجید کے اندر اتنا ذکر ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے اس کا ذکر زیادہ فرمایا کہ بعد میں آنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حضرات صحابہ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، وہ دین کے دشمن ہوں گے، اور دین کے اندر حضرات صحابہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں.
موقع کے گواہ ہیں حضرات صحابہ، پورے دین کے، سارے کے سارے دین کو، قرآن مجید کو حضرات صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور امت تک منتقل فرمایا۔ اور تمام احادیث، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو صحابہ نے 7,500 صحابہ روایات کرنے والے ہیں، 7,500 صحابہ، اور ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو صحابہ کے ذریعے سے ہم تک نہ پہنچی ہو۔ گویا کہ واسطہ ہیں حضرات صحابہ، اور اگر ان کو درمیان میں نکال دیا جائے سارا دین جو ہے وہ نامکمل ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ ان کا ذکر ہے، ان کے ایمان کا ذکر۔ جو آیت میں نے تلاوت کی وہ سورۃ مجادلہ کی آیت ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے یعنی صحابہ اور آخرت پر ایمان لانے والے، یہ ایسے نہیں آپ کو ان کو پائیں گے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے جو مخالف ہیں اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ ان سے محبت نہیں کریں گے۔ آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، بیٹی ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، اور ان کی بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو، ان سے یہ محبت نہیں کریں گے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ گواہی دے رہے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں ان سے یہ محبت ہی نہیں کریں گے، چاہے کتنا قرب ہے، والدین ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان نقش کر دیا ہے، کتبہ، اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو۔ وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح سے یعنی جبرائیل امین سے ان کی مدد کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یہ داخل ہوں گے ان باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہیں۔ یہ عجیب بات فرمائی اللہ نے، یہ نبی علیہ السلام کا صرف گروہ نہیں ہے، یہ حضور بلکہ اللہ کا گروہ۔ اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ جو ہیں یہ اللہ کا گروہ ہیں۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ اسی طرح سورۃ فتح کے اندر تو ساری سورت کے اندر پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بیعت رضوان، بیعت کرنے والے 1500 صحابہ، ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت زمین پر آپ سے زیادہ درجے والے کوئی نہیں ہیں، سب سے زیادہ درجے والے یہ 1500 صحابہ ہیں جس وقت بیعت ہوئی اور بیعت کی انہوں نے۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا آپ میں سے کوئی آدمی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ذہن کے اندر رکھیں، کوئی آدمی یہ کہے، کوئی فرقہ یہ کہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ اتنا زبردست بکواس ہے اس کی حد ہی نہیں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے اگر نہیں رہے تو قرآن پاک ان کی گواہی کیسے دے رہا ہے۔
قرآن پاک کے اندر تو یہ بات فرمائی گئی کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں اور روئے زمین پر آپ سے بہتر اور کوئی نہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، جس پر اللہ راضی ہو جائے پھر ناراض نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اسی ہی صورت کے اندر یہ بات فرمائی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے تقوی کے کلمہ کو ان کے ساتھ لازم کر دیا، یعنی وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ متقی ہیں، وہ تقوی والے ہیں۔ تقوی والا وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ تقوی کی گواہی دی، اور پہلے ان کی ایمان کی اور اسلام کی گواہی دی، اور پھر اگلی صورت کے اندر سورۃ حجرات کے اندر یہ بات فرمائی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ کہ اللہ پاک نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا، یہ صحابہ کے متعلق ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا اللہ نے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا، یعنی راسخ کر دیا، پکا کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے نزدیک کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہ اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ نہ ان کے نزدیک کفر بھٹک سکتا ہے، نہ نافرمانی اللہ کی ہو سکتی ہے ان سے، اور نہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی گناہ ایسا ہوا، کوئی ثابت ہو جائے، تو پھر فوراً اللہ کے سامنے ایسی توبہ کی کہ اللہ نے فوراً وہ توبہ قبول کر لی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ عفا عنہم، اے میرے حبیب آپ بھی معاف فرما دیں۔ عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ 50 آدمی کا ذکر جو غزوہ احد کے اندر وہ ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اے میرے حبیب آپ بھی معاف کر دیں۔ اولئک ھم الراشدون، فرمایا کہ وہ راشد ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک ھم المہتدون، وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ پکے مومن ہیں۔ اللہ کا قرآن ان کے متعلق فرما رہا ہے، ایک جگہ نہیں بے شمار جگہ یہ ان کا ذکر خیر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سورۃ حشر کے اندر اللہ نے 3 طبقوں کا ذکر کیا، جیسے کہ سورۃ توبہ کے اندر 3 طبقوں کا ذکر کیا، وہ مختلف انداز میں۔ سورۃ توبہ کے اندر تو اللہ نے فرمایا نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہاں بھی اللہ پاک اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ وہ ایمان میں مقدم آگے بڑھنے والے، سبقت لینے والے، کرنے والے، وہ مہاجرین اور انصار ہیں۔ اور فرمایا جو بھی نیکی کے اندر ان کی اتباع کرنے والے ہیں، یہ تیسرا گروہ ہے۔ پہلا گروہ مہاجرین، دوسرا گروہ انصار، تیسرا گروہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں نیکی میں۔ تینوں سے اللہ پاک راضی ہو چکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ان کے متعلق یہ بات فرمائی کہ یہ 1500 صحابہ، یعنی یہ سورۃ توبہ کے اندر یہ 3 طبقے، ان سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ 3 طبقے سورۃ مجادلہ کے اندر فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ یہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ قرآن ہے،
ہم دل میں بٹھائیں صحابہ کی محبت کو. صحابہ کی محبت ایمان ہے. اگر صحابہ سے محبت نہیں ہے تو ایمان سے خارج ہیں. یاد رکھیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب جماعت ہے, پیاری جماعت ہے. یہ بات فرمائی گئی کہ پہلا طبقہ وہ مہاجر جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کا ذکر آ رہا ہے. خرچ کرنے کے لحاظ سے یہ نسبت ہے, لیکن عمومی طور پر ان کی یہ فضیلت ہے. اخرجوا من دیارہم, ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا. واموالہم, اور اپنے مالوں سے نکالا گیا. یہ مہاجرین ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کا, یہ ان کی صفت ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں اور اس کی رضا تلاش کرنے والے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ دین کی مدد کرنے والے, دین کے لیے سب کچھ لٹانے والے اور پھر مدد کرنے والے. وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون, یہ لوگ سچے ہیں. یہ سارے کے سارے مہاجرین کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ سچے ہیں. کون ہیں جی؟ سچے ہیں. اور دوسرا گروہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. یہ انصار کا ذکر ہے. سبحان اللہ. یہ مہاجرین اور انصار, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری جماعت کہ وہ جنہوں نے پہلے ہی ایمان کے ساتھ اپنے گھروں میں آباد تھے. وہ کون ہیں؟ انصار ہیں, یعنی مدینہ کے لوگ ہیں. یحبون من ہاجر الیہم, جو بھی ہجرت کر کے جاتا ہے ان سے محبت کرنے والے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور جو مہاجرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں ان کے متعلق ان کے دلوں کے اندر تنگی نہیں آتی. یہ ناپسند نہیں کرتے کہ ان کو کیوں دیا گیا, جبکہ لڑائیاں اور مال غنیمت اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ تو بالکل نہتھے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترجیح دیتے تھے, ان پر خرچ کرتے تھے. لیکن یہ جو انصار تھے یہ خود بھی خرچ کرتے ہیں اور ان کو جب دیا جاتا ہے ان کے متعلق دل میں تنگی بھی نہیں لاتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اپنی ذاتوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو گھر لے جاؤ. کوئی ہے صحابی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں لے گئے اور جب دیکھا تو گھر میں کوئی چیز لمبی چوڑی نہیں تھی, بہت تھوڑا تھا کھانا جو گھر والوں پر بھی پورا تھا. اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہمارے ذمے لگایا, اس لیے یہ خالی نہ جائیں. گھر بہانہ بنا کر اور وہ چراغ بجھا دیا اور ان کو کھلایا کھانا اور محسوس بھی نہیں ہونے دیا. اللہ پاک نے آیتیں اتار دی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خود اگرچہ ان کو بھوکے ہیں لیکن کھانا ان کو کھلا رہے ہیں. جو اللہ کے مہمان ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور مہاجر ہیں, ان کو کھانے کھلا رہے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو دل کے لالچ سے بچ گیا یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں. یہ دو طبقے فرمائے. اور تیسرا طبقہ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم, جو ان کے بعد آئے, مہاجرین اور انصار کے بعد جو صحابہ یا جو مسلمان اس کے بعد پیدا ہوئے. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, وہ ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے آئے ہیں اور جو مہاجرین اور انصار ہیں, یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے اور ان کی بھی بخشش فرما دے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین
اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما دے سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے متعلق تنگی بھی نہ آئے، یعنی ان کے خلاف کوئی بغض نہ آئے۔ تو یہ ہے تیسرا طبقہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تین ہی طبقے جو ہیں وہ سورۃ توبہ کے اندر بیان فرمائے اور یہاں بھی بیان فرمائے، اور یہ تینوں شیر و شکر ہے اور ایمان والے ہیں۔ پہلا طبقہ صادقون کا ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا طبقہ مفلحون کا ہے، کامیاب ہیں۔ تیسرا طبقہ مستغفرین کا ہے، بخشش جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کے متعلق ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ بات صحابہ کے متعلق قرآن پاک نے جو کچھ فرمایا اس کے متعلق تھوڑا سا عرض کیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پر بھی یہی تذکرہ جو آیتیں رہ گئی ہیں مزید وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یاد رکھیں۔ وہ سبق یہ ہے کہ صحابہ وہ ہمارے محسن ہیں، وہ ہم پر احسان کرنے والے ہیں، اور ہم ان کے ممنون احسان ہیں، اور ان کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ ساری دنیا مل کر ایک ادنی درجے کی صحابی کو نہیں پہنچ سکتی، سارے ولی مل کر ایک ادنی درجے کے صحابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تمام صحابہ سے محبت کرنے کی اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے کی اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔